پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں کرونا وائرس کے حوالے سے سماعت کا سلسلہ جاری رہا۔ انتہائی اہم آبزرویشنز آئیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی، اور ساتھ ساتھ ایک اور کیس جو مارگلا ہلز پہ ماحول کو تباہ کیا جا رہا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے تمام تعمیرات کو روک دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ایک ریسٹورنٹ جس نے کچھ درخت تباہ کیے تھے، اس حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر برائے انوائرمنٹ ملک امین اسلم صاحب نے یہ بتایا کہ جی FIR بھی اس حوالے سے ہو گئی ہے، کل سے پلانٹیشن کا کام بھی وہاں پہ شروع ہو جائے گا۔ تو ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے ماحول کے حوالے سے، اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے کہ یہ سلسلہ چلتا کیسے، اتھارٹیز سوئی کیوں ہوتی ہیں جب یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ کابینہ کا اجلاس تھا، اور اس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 1 پہ تھا کہ کچھ ایئرپورٹ جو ہیں اسے آؤٹ سورس کیا جائے، اور اس حوالے سے جو بریفنگ دی گئی منسٹر فار انفارمیشن کی طرف سے، اس میں بتایا گیا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اس آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے۔ نون لیگ کے محمد زبیر صاحب نے اس پہ آبجیکشن اٹھایا کہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس 2000 کے تحت یہ پیورلی کام ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کا، اور یہ کمیٹی کا قیام ان کے خیال میں غیر قانونی ہے، جس کو کہ نون لیگ آئندہ چیلنج بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ آؤٹ سورسنگ ہو کیا رہی ہے، کمیٹی کون سی بنی ہے، ممبران کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے حکومت نے بتا دیا کہ اس کی تیاری اس وقت شروع ہے، اس میں کیا خوشخبریاں آ سکتی ہیں عوام کے لیے۔ اس میں ایک اہم کام ہوتا ہے منسٹری آف پلاننگ کا، کیونکہ بطور رپورٹر ہم لوگ جب بھی کور کرتے تھے کہ سارے پلانز، انیشیٹیوز، ڈیولپمنٹ، سارا کام منسٹری آف پلاننگ سے ہوتا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے سندھ حکومت اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کل ہمارے پروگرام میں انہوں نے چند پوائنٹس بتائے تھے۔ اسی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے خرم دستگیر صاحب نے اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ کچھ غیر قانونی، غیر آئینی کام اس حوالے سے کیے گئے ہیں۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ گفتگو کا آغاز کابینہ کے آج کے اجلاس سے کر دیتے ہیں۔ یہ آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس، اس میں کن کن ایئرپورٹس کو آپ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اور آؤٹ سورسنگ کا جو میکینزم ہے وہ کیا ہوگا؟ سر، یہ اسی کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے اس کا پرائیویٹائزیشن کمیشن سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ یہ بنیادی جو تھنکنگ کرنی ہے کہ کس طرز عمل کے اوپر اس کو سٹرکچر کیا جائے، وہ اس کمیٹی کا کام ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کون ہیں، اس کے اندر ایویشن منسٹر ہے، ظاہر ہے، رزاق داؤد صاحب ہیں، اس کے اندر زلفی بخاری ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین عاطف بخاری ہیں۔ سو یہ لوگ اس کمیٹی کے ممبرز ہیں، کیونکہ ایک سے زیادہ طریقہ کار سے یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ٹرانزیکشن ایکسیکیوشن کے لیے ظاہر ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس ہی جائے گی، لیکن جو بنیادی فیصلہ کیا گیا آج سے کئی ماہ پہلے وہ یہ تھا کہ اس وقت سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ 2 مختلف کام بیک وقت کرتی ہے، یعنی وہ ریگولیٹر بھی ہے ایویشن انڈسٹری کی، اور وہ آپریٹر بھی ہے ایئرپورٹس کی۔ تو جس طریقے سے دوسری انڈسٹریز کے اندر، دوسرے سیکٹرز کے اندر ان میں تفریق کی گئی ہے اور ریگولیٹر کا کام الگ کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سول ایویشن وہ ریگولیٹر کا کردار ادا کرے گا، اور آپریشنز جو ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے۔ تو آج وہ کہہ رہے تھے کہ شاید 2 ماہ کے اندر وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ جب وہ ہو جائے گا، ایک آپشن یہ ہے کہ وہ ایک جو کمپنی بنے، اس کمپنی کے شیئر جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر بڈز منگائی جائیں، ان کے شیئرز ایکوزیشن کے لیے، وہ لیز آپریشن ہو سکتا ہے ایئرپورٹ کا، وہ ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہے، اسی کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ رائٹ منسٹر صاحب، کمیٹی اور کابینہ میں آپ جیسے وزراء اور دیگر آپ کے ساتھی جو اوریجنل PTI سے ہیں وہ کافی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اور جو اوریجنل آپ کی PTI کی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق بھی چلتے ہیں۔ تو اس آؤٹ سورسنگ کا جب مرحلہ آگے چلے گا، کیونکہ ماضی میں کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ کسی کمپنی کو یا کسی ملک کی کسی کمپنی کو فیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے چیزیں کچھ ڈسکشن میں بھی آئی تھیں، یہ بڈنگ پروسیس پہ آپ ایونچولی جائیں گے یا کہ نہیں؟ جو آپ نے ابھی طریقہ کار بتایا کہ اس حوالے سے بھی صرف سوچ بچار ہو رہی ہے، اور آج کمیٹی بنانے کا فیصلہ کس وجہ سے کیا؟ نہیں، یہ ہوگا تو جو بھی اینڈ میں ٹرانزیکشن ہوگی وہ ایک ٹرانسپیرنٹ، شفاف طریقے سے کمپیٹیٹو انداز میں کی جائے گی۔ یہ ایک ملک کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ ایک سجیشن آئی تھی قطر سے کہ ایئرپورٹس جو ہیں اس میں ان کا انٹرسٹ تھا، ان کی جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے ان کا ہیتھرو کے اندر شاید 20% if I'm not mistaken ان کی ایکوٹی ہے، تو وہ ان کی طرف سے پروپوزل آیا تھا، لیکن جب ٹرانزیکشن ان دی اینڈ ہوگی تو وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک شفاف طریقے سے، اوپن کمپیٹیٹو طریقے سے کی جائے گی۔
آپ نے قطر کا ذکر کیا، اس قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کا غالباً وہ خط تھا جو آپ لوگوں کو موصول ہوا تھا، جس میں جہاں دیگر پورٹس کا بھی ذکر تھا، وہاں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس کا ذکر تھا، اور اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کا جو والیوم میری اطلاعات کے مطابق تقریباً $20 بلین قطر نے انویسٹ کرنے، جس میں آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس بھی شامل تھا۔ تو یہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کا وہ پروپوزل جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس آیا تھا، آج کی جو کمیٹی بنی ہے وہ اسی پروپوزل کو آگے لے کے چلے گی یا کہ نئے بڈز وغیرہ بھی منگوائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، وہ تو جیسے میں نے کہا نا کہ اس کمیٹی کا تو مقصد یہ ہے کہ اس جو کام کرنا ہے آپریٹر کا، وہ کمپنی لیول پہ شیئرز بیچ کے کیا جائے، وہ لیزنگ سٹرکچر سے کیا جائے، وہ الگ الگ ایئرپورٹس کا کیا جائے، وہ مختلف آپشنز موجود ہیں اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے۔ آئیڈیاز ایسے آتے ہیں کہ پہلے بھی مثلاً یہ LNG کے جو پاور پلانٹس ہیں، جو پرائیویٹائزیشن کمیشن جس کی ٹرانزیکشن سٹرکچرنگ کر رہا ہے، اس کے تو بڈرز بھی آ گئے تھے، یہ اس کی وجہ سے، یہ کورونا کی وجہ سے معاملہ رک گیا ہے، تو اس کے اندر بھی مختلف ملکوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا، اور ظاہر ہے سب کا انٹرسٹ از ویلکم، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ کار اگر کوئی ریاست کا ادارہ جو ہے اس کے شیئر فروخت کی جا رہے ہیں یا ادارہ فروخت کیا جا رہا ہے، تو وہ ظاہر ایک شفاف، ٹرانسپیرنٹ، کمپیٹیٹو طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسے بند کمرے کی ڈیل سے تو نہیں ہو سکتا۔ رائٹ۔ اچھا، بجٹ کی تیاری آپ کی حکومت نے شروع کر دی ہے، بجٹ میں کوئی اچھی خبریں بھی آئیں گی عوام کے لیے؟ بجٹ جو ہے وہ کیو بلاک بناتا ہے، یعنی کہ فائنانس منسٹری بناتی ہے، تو وہ مجھے یہ پتا ہے کہ بڑا دن رات کام ہو رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے مجھے کو رات کو 11:30 بجے ابھیشیک صاحب کا فون آیا، وہ دفتر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، سو اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کامرس اور انڈسٹری منسٹری جو ہے ان کا بہت انوالومنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیرف سٹرکچرز اور یہ سب ڈیوٹی وغیرہ اس کے بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، سو وہ منسٹریز ہیں ڈائریکٹلی انوالوڈ۔ پلاننگ کا جو اس کے اندر ہوتا ہے، جب ایک دفعہ سائز آف دا PSDP، یعنی کہ کتنا ترقیاتی پروگرام ہوگا اگلے سال، کتنے ترقیاتی اخراجات کی جائیں گے، تو پلاننگ اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے کہ کون سے منصوبے جو ہیں وہ ایکنیک کے سامنے رکھے جائیں منظوری کے لیے اگلے سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے۔ تو اس کا کچھ حجم آپ بتا سکتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے آپ کے کیا پروپوزل ہوں گے؟ ابھی تک کام اس کے اوپر چل رہا ہے، وزیر اعظم اس کو ریویو کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے فائنل فیصلہ نہیں کیا، اور بجٹ جو ہے اس کی پیش کرنے کی تاریخ اس وقت 12 جون ہے، تو میرے خیال میں عید کے فوری بعد جو ہے، عید کے جو چھٹیاں ختم ہوں گی اس کے اگلے 2-3 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اچھا منسٹر صاحب، جو بزنس وغیرہ سارے افیکٹ ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ہوئے، پاکستان میں بھی ہوئے، اس بجٹ میں کوئی ایسے انیشیٹوز ہیں کہ جاب کریشن وہ ہو سکے؟ کیونکہ آپ نے جب لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنے جابز جا سکتی ہیں، اتنے لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں، اب لاک ڈاؤن ایفیکٹولی پورے ملک میں تقریباً اٹھ گیا ہے، تو فگرز وہی آپ کے رہیں گے یا کہ اب کوئی اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ جو PTI نے وعدے کیے تھے اس کے مطابق ان پہ عمل درآمد ہو کے کوئی نئے انیشیٹوز ہمارے سامنے آئیں گے؟ جی بالکل، جب یہ کورونا کی وجہ سے ظاہر ہے بہت بڑی تبدیلی آئی ساری مالی صورتحال کے اندر بھی، تو اس کے بعد جب یہ کام شروع کر رہے تھے ترقیاتی منصوبوں کی شارٹ لسٹنگ کا اور کوآرڈینیشن کا، تو سیکٹری پلاننگ کے ساتھ میری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں نے ان کو یہی گائیڈ لائن دی تھی کہ دیکھیں آپ نے اب 3 چیزوں کو ترجیح دینی ہے۔ ایک، صحت کی نظام کے لیے جو ہمیں انویسٹمنٹس چاہیے وہ ہر صورت میں ہم نے مینٹین بھی کرنا ہے اور کوشش کر کے اس کو بڑھانا بھی ہے۔ دوسرا، فوڈ سیکیورٹی، خوراک کی فراہمی جو ہے وہ بہت بڑی ترجیح ہے، کیونکہ ابھی ہمیں اس کا اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کو ایک وجہ جو ہم بہت زیادہ مشکلات میں نہیں گئے وہ یہ تھی کہ ہم اپنی خوراک خود پیدا کرتے ہیں، اور وہ دوسری ترجیح تھی۔ اور تیسری یہ کہ ایسے منصوبے جن سے جلد روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں، جاب کریشن کی جا سکے، تو یہ 3 ٹاپ پرائرٹی کی ہیں، اور انشاءاللہ جو فائنل ہوگا تو اس کے اندر آپ کو جھلک نظر آئے گی ان کی۔ اچھا، آپ کی حکومت نے NFC ایوارڈ کے لیے کمیشن کا اعلان کیا ہے جس پر سندھ حکومت کے تحفظات سامنے آئے ہیں۔ نون لیگ نے خرم دستگیر صاحب اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، تو جو کانسٹیٹیوشنل آبجیکشنز اٹھائے ہیں سندھ حکومت نے یا نون لیگ اٹھا رہی ہے، اس کو وفاقی حکومت ایڈریس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ میں ارشد بدقسمتی سے آپ جو پریس کانفرنس کی بات کریں میں نے وہ سنی نہیں، یا جو ٹیلی ویژن پروگرام پہ انہوں نے آپ کو کہا تھا وہ میں نے سنا نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کانسٹیٹیوشنل ایشو اٹھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب کانسٹیٹیوٹ کیا تھا تو اس سے پہلے ساری کنسلٹیشن بھی ہوئی ہوگی اور اٹارنی جنرل کا ویو بھی لیا ہوگا، تو ظاہر ہے وفاق نے جو کیا ہے وہ وفاق سمجھتا ہے کہ یہ
آئین اور قانون کے مطابق ہے. تو اس میں ایک پوائنٹ اٹھ رہا ہے ایڈوائزر آن فائننس کے حوالے سے کہ جناب فائننس منسٹر اس میں شریک ہو سکتے ہیں بٹ ایڈوائزر آن فائننس نہیں ہو سکتے. فیڈرل منسٹر فار فائننس اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس پورٹ فولیو ہے. سندھ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے, PMLN بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں, حفیظ شیخ صاحب قابل قبول بطور ایڈوائزر نہیں ہو سکتے اور آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, اتنا بڑا اگر وہ جو فیصلہ ہے یہ تو ڈیفینیٹلی ریویو ہوا ہوگا اور ہمارے جو لا منسٹری ہے اور اٹارنی جنرل ان کے اوپینین لیے گئے ہوں گے. تو مجھے ایگزیکٹ آرگیومنٹ نہیں پتا, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہو گئی ہو بغیر سب تھنکنگ کے. لیکن جیسے میں نے کہا, میں پروگرام سے پہلے مجھے بدقسمتی پتہ نہیں تھا کہ یہ ایشو ہے, ادروائز میں آپ کو ریزننگ ہے وہ بھی بتا دوں. دوسرے ایشو پہ آ جاتے ہیں. NCOC کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, چیئر کرتے ہیں. اب لاک ڈاؤن ملک میں ختم ہو گیا, جو آپ کی پروجیکشنز تھی, نمبرز تھے, وہ اسی حوالے سے برقرار رہیں گے کیونکہ جب ہم نے کل چیف منسٹر صاحب سے پوچھا جو کہ ان میٹنگ میں کبھی کبھار وہ بھی ہوتے ہیں, NCC میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مڈ جون کی ہمیں فگرز بتائیں کہ جو آپ کے پاس پروجیکشنز تھیں کہ مڈ جون تک 2 لاکھ کا پازیٹیو کرونا کیسز ہوں گے اور تقریباً 4700 پاکستانی موت کا شکار ہو سکتے ہیں لاک ڈاؤن میں کمی کرنے کی وجہ سے. کیا یہ فگر صحیح ہے یا آپ اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا کم ہوں گی؟ یہ دیکھیں, ایک تو یہ ایک سیٹ آف پروجیکشن ہے ہماری, وہ ایک سے زیادہ پروجیکشنز ہوتی ہیں. 3 پروجیکشنز کا بتایا تھا جس میں سے ایک یہ والی پروجیکشن بھی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 3 مختلف پروجیکشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں. جو ایک چیز جو میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں, وہ تو بالکل منطقی سی بات ہے, وہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جتنی آپ اوپننگ اپ کریں گے تو اس سے کیسز میں اضافہ ہوگا. تو اس کا سمت تو بالکل کلیئر ہے کہ اگر زیادہ اوپننگ کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا. اس اضافے سے کتنے ایگزیکٹ کیسز ہوں گے اس کی ایسٹیمیشن کرنے کی کوشش ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے فیصلے کیے ہوئے تھے اور ہسپتال کا جو نظام ہے, جو ہاسپٹل بیڈز ہیں, جو آکسیجن کی کیپیسٹی ہے, ICU بیڈز ہیں اور وینٹیلیٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ جو سپلائیز مہیا کرنی ہوتی ہیں ہمیں NDMA کے ذریعے, وہ ہم جون کے آخر تک ہمیں کانفیڈنس ہے کہ جو ڈیزیز پروجیکشن ہے اس کے لیے ہم کورڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کرم کیا ہے, امید ہے کہ آگے بھی رہے گا. لیکن جب بھی اس بات کا ذکر ہوتا ہے تو وزیر اعظم بھی اور میں بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا انحصار اس پر بھی ہوگا کہ پاکستانی کتنی احتیاط کرتے ہیں. اگر احتیاط رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر نہیں ہوں گے. اچھا, گورنمنٹ آف بلوچستان نے کیا آپ کو یہ کمیونیکیٹ کیا ہے NCOC کو کہ ٹیسٹنگ کٹس کی ان کو کمی واقع ہو رہی ہے, اور کل ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو کرٹیکل پیشنٹس آئیں گے جن میں سمٹمز ہوں صرف ان کے ٹیسٹ کیے جائیں, اور ٹیسٹنگ جو ہے گریجولی اب کم ہوتی جائے گی کیونکہ اگر گورنمنٹ آف بلوچستان کو یہ پرابلمس ہو رہے ہیں تو کیا باقی جگہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں اور بلوچستان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کوئی اقدامات ہیں آپ کے ذہن میں؟ اچھا, یہ میں بلوچستان کے ساتھ, میرے پاس چیف منسٹر بلوچستان کا میسج بھی آیا تھا, میری جنرل افضل چیئرمین NDMA کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی تھی آج صبح میٹنگ کے اندر. اس وقت ایک تمام صوبوں کی طرف سے ایک مطالبہ آ رہا ہے کہ ایک آٹومیٹک ٹیسٹنگ کا جو مشین ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پرووائڈ کی جائے. جو مینول ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہے اس کے اندر ظاہر ہے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے, ذرا سا قدرے ٹائم بھی زیادہ لگاتا ہے. تو اوور آل ٹیسٹنگ کی تو اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے, اور وہ کیپیسٹی اس وقت ہم لوگ 13-14,500 کے قریب روزانہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. کیپیسٹی اس وقت ملک کے اندر لگ بھگ 25 سے 30 ہزار کے درمیان موجود ہے. تو اس وقت اسپیئر کیپیسٹی موجود ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی شارٹیج نہیں ہے. ہاں, آٹومیٹک مشین جو سب مانگ رہے ہیں وہ اتنی نہیں ہے کہ سب کو مہیا کی جا سکے. منسٹر صاحب, جو شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے فورنزک, اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اسی ہفتے آ جائے گی یا کہ ڈیلے ہو رہی ہے؟ کیونکہ چند خبریں آ رہی تھیں, میری اطلاع تو ہے کہ, اور منسٹر فار انفارمیشن نے بھی کہا کہ شاید عید سے پہلے آ جائے. آپ کو امید ہے عید سے پہلے آ جائے گی یہ رپورٹ یا کہ ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں؟ جی, آج ہم نے پوچھا تھا سوال اس کے بارے میں کہ رپورٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, توقع ہے, اور وہ وہی جو انفارمیشن منسٹر نے کہا, ہمیں تو یہی جواب دیا گیا تھا کہ اگلے 2-3 دن کے اندر یہ رپورٹ متوقع ہے. تو اس حوالے سے کیا کابینہ کا کوئی خصوصی اجلاس بھی بلانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ تو جو چونکہ کابینہ نے آرڈر کیا تھا کہ اس کو رپورٹ کی جائے, ایک کمیشن آف انکوائری کا اپروول جو ہے وہ کابینہ سے لیا گیا تھا,
تو رپورٹ جب بھی آئے گی تو وہ کابینہ کے ہی سامنے پلیس کی جائے گی. رائٹ. کابینہ نے ایک اور فیصلہ بھی کیا تھا آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے آئی پی پیز رپورٹ پبلک کرنے کا, آئی پی پیز کا فورنزک انالیسس کروانے کا, فورنزک اسکروٹنی کروانے کا. وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی, فورنزک بھی نہیں ہوا. پھر ہمیں پتہ لگا کہ سڈنلی وہ فیصلہ چینج ہو گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ خود گئے تھے وزیر اعظم کے پاس پری کیبنٹ میٹنگ میں کہ جناب اس کو 2 مہینے کے لیے, کیونکہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, ڈیفر کر دیا جائے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ آخری والی آپ کی خبر ٹھیک نہیں ہے, لیکن جی ہم نے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا, اس کے اوپر مشاورت ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ایک چانس دیا جائے کہ ایک نیگوسیشن پروسیس سے. اور آرگیومنٹ بڑی سادہ تھی کہ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ ان کو واپس ملے اور ان کو ریلیف ملے بجلی کی قیمتوں میں. تو اگر یہ نیگوسیشن پروسیس کے ذریعے کامیابی سے کیا جا سکتا ہے تو پہلے اس کو ایک چانس دینا چاہیے, اور اگر اس میں کامیابی نہیں حاصل ہوتی تو جو قانونی راستہ ہے وہ تو پھر بھی اویلیبل ہے, اس کی آپشن اویلیبل ہوگی. تو مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں, ایسا کوئی نہیں تھا کہ میں کوئی خفیہ میٹنگ میں پہلے میں نے جا کے کچھ بولا تھا. اس میں صرف آپ کا نام نہیں, عمر ایوب صاحب اور آپ کا کہہ رہے تھے لوگ کہ آپ غلط, میں نے بھی سنی تھی وہ خبر, غلط خبر. اچھا, وہ خبر اس حوالے سے غلط ہے. شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر ریلوے, انہوں نے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ جو آئی پی پیز کی رپورٹ آپ کے پاس تھی وہ بھی واپس لے لی گئی. وہ رپورٹ تو میں نے خود نہیں رکھی تھی اپنے پاس, وہ رپورٹ جو آئی تھی میرے پاس اس میں کیا کوئی منسٹر صاحب کوئی ریڈیشن نکل رہی تھی, کیا یورینیم تھا اس میں جو آپ نے خود نہیں رکھی؟ میں نے اپنے رکھ کے اپنے پاس کرنا کیا ہے, ورنہ تو وہ رپورٹ میرے پاس کوئی 2 دن کے لیے تھی جس وقت پروسیسنگ کے لیے آئی تھی. تو مجھے تو اینکرز فون کر کے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کلر والی چارٹس والی کاپی ہے تو اس کی ہمیں کاپی دے دیں, ہمارے پاس فوٹو کاپی ہے. تو اس لیے ایسی چیز اپنے پاس بغیر ضرورت کے نہ رکھی جائے تو اچھا ہے. نہیں تو وہ کلرڈ کاپی تو وزیر اعظم کی تھی نا, ہمیں کیونکہ ہمیں اطلاع تھی کہ وزیر اعظم نے آپ کو دی ہے, جن اینکرز نے آپ سے کہا تھا, تو وہ کلرڈ کاپی تو وزیر اعظم والی تھی غالباً. جی وہ ظاہر ہے میرے پاس تو پی ایم آفس سے ہی آئی تھی. آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہے پوری؟ میں نے وہ پوری رپورٹ نہیں پڑھی, کہ میں نے اس رپورٹ کی ایگزیکٹو سمری جو ہے ہیڈ لائنز وہ پڑھی ہیں, لیکن میں نے اس رپورٹ کو تفصیل سے نہیں پڑھا ہے کیونکہ مجھے وہ کورونا کی ذمہ داریوں سے جو ہے نا وہ ٹائم ذرا کم ملتا ہے, تو میں نے نہیں وہ اس کی رپورٹ کی پوری تفصیل نہیں پڑھی. اچھا, رپورٹ کی فائنڈنگ سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ سر رپورٹ کی فائنڈنگز کے میں ایگری اس وقت کروں گا جب میں کسی پروسیس سے گزروں. میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک ڈیو پروسیس ہونا چاہیے, تو میں اس رپورٹ کی کو نہ یہ کہوں گا کہ وہ 100% درست ہے نہ یہ 100% غلط ہے, اس لیے نہیں کہ اس رپورٹ میں کوئی خامی ہے, بٹ اس لیے کہ میں نے وہ ٹائم نہیں لگایا کہ میں پوری اس کی تفصیل کے اندر جا چکوں. رائٹ. منسٹر فار پلاننگ اسد عمر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے تو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو پٹیشن کی ہے خرم دستگیر خان صاحب نے, اس کے اہم نکات کیا ہیں, سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے امارگلا ہلز کے حوالے سے, اس پہ بھی بات کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ کورونا کی جو پروجیکشن ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بات کی جائے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت پاکستان نے بالآخر نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ کا لیے کمیشن کا اعلان کر دیا, لیکن اس پہ تحفظات سامنے آ رہے ہیں. جس طرح سے کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے, سندھ حکومت کے اس پہ بڑے واضح اعتراضات ہیں, جو کہ چیف منسٹر سندھ نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, اور ہماری پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا تحفظات کے ہیں. اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی تحفظات ہیں, اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی فائل کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ نے آج جو پٹیشن فائل کی ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہیں, کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیگل کام کیا ہے حکومت نے؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئین کی شق 160 ہے جس کے تحت نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا ہے, ہم نے اپنی پٹیشن میں شواہد سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ 160 کی کنٹمپٹ میں اس کی تحقیر کرتا ہے, بیکاز جو صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے اس میں سب سے بڑا جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ جو مشیر خزانہ کا نام کہیں ذکر نہیں ہے, اور نہ ہی اس میں صدر کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ کسی اور کو نامینیٹ کر سکیں این ایف سی کو چیئر کرنے کے لیے. اس میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم مشیر خزانہ کو نامینیٹ کرتے ہیں, تو صدر کے پاس یہ پاور نہیں ہے. اور چونکہ اس این ایف سی کا تعلق جو ہے وہ صوبوں کی جو ان کی اپنی اتھارٹی اور ریزیجول اتھارٹی ہے اس سے ہے, تو پھر ہم نے یہ بھی اس پٹیشن میں لکھا ہے کہ یہ بات نہ صرف پاکستان کے آئین میں ہے بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے
جو 14 نکات پیش کیے تھے انہوں نے آٹونومی کے، اس کے اندر بھی پہلا نقطہ یہی ہے کہ فسکل ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی اور جو صوبوں کے حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ اس کے بعد اور بھی بڑے سیریس ایشوز اس کے اندر آئے ہیں کہ جو جن لوگوں کو نامینیٹ کرنا ہے، کو آپٹ کرنا ہے، ان کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اس کے لیے گورنرز نے ایک کنسلٹیشن کرنی ہے، صدر نے ان سے کنسلٹیشن کرنی ہے، اس کی کوئی ایویڈنس جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، اور چونکہ اس میں ایسے لوگ نامینیٹ کیے گئے جن کا ان صوبوں سے تعلق بھی نہیں ہے، اور اس کے جو یہ جو اس کی اسپرٹ ہے کہ بھی تمام صوبوں کے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے، تو اس کی وجہ سے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ہماری نظر میں یہ بالکل غیر آئینی ہے۔ اس میں کیبنٹ کی کوئی ایڈوائس ہمارے سامنے جو صدر نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے وہ نہیں ہے، اور اشرف صاحب یہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کر دوں یہ چوتھی دفعہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس قسم کی غیر آئینی حرکت کی ہے۔ سب سے پہلے صدر مملکت کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کا غیر آئینی تقرر ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ 11 آرڈیننس ایک ہی رات میں، یہ ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایشو کر دیے گئے، اور چیف آف آرمی سٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اور ان کی ایکسٹینشن تھی اس کے اوپر جو کس قسم کا ایک مذاکرہ خیز فٹ بال کھیلا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی صدر ہاؤس انوالو تھا، اور اب فائنلی NFC کمیشن جو ہے اس کا جو تقرر ہے، تو یہ اصل میں پٹیشن جو ہے تو آئین کے شک 160 کی وائلیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہے، لیکن اصل میں تو یہ وزیر اعظم کی بدنیتی اور صدر پاکستان کی نااہلی کے خلاف پٹیشن۔ کیا خرم دستگیر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ کچھ اشخاص جن کے اوپر آبجیکشنز ہیں، کیا پورے بلوچستان کی ریپرزنٹیشن نمائندگی جن کا ڈومیسائل بلوچستان کا ہے وہ ہو رہی ہے، یا کہ کوئی ایسی شخصیات ڈال دی گئی ہیں جن کا بلوچستان سے تعلق ہی نہیں بنتا؟ جی میں چونکہ شخصیات کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جو پروسیس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ گورنرز نے کنسلٹیشن کرنی ہے، اور اب چونکہ اس کے اوپر بھی جورسپروڈنس ہو چکی ہے کہ جو کنسلٹیشن کا لفظ ہے دیٹ ول مین میننگ فل کنسلٹیشن، تو اس صوبے کے گورنر نے اپنے وزیر اعلیٰ نے، اور وزیر اعلیٰ نے اپنی کابینہ کے ساتھ ایک پروسیس کرنا ہے کنسلٹیشن کا کہ NFC کمیشن جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کے اندر اگر آپ نے کو آپٹ ہونا ہے تو یہ کوئی ہر شخص واک ان نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے آئین میں ایک پوری سوچ ہے کہ جن لوگوں نے صوبوں کی نمائندگی کرنی ہے ان کا تعلق ہو، ان کو باقاعدہ ایک مشاورت اور پروسیس کے ذریعے جو صوبے کا درد سمجھ سکتے ہوں، صوبے کے انٹرسٹ کا دفاع کر سکتے ہو، ان کو سامنے کیا جاتا ہے۔ میں کسی شخص کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اچھا آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، ایک نام جو ہمارے سامنے آیا جاوید جبار صاحب، انفارمیشن منسٹر بھی رہے پاکستان کے، ایک ریپوٹیبل نام ہے پاکستان کا، لیکن کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر ان کا ڈومیسائل نہیں ہے تو وہ نمائندگی کر سکیں؟ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل تعلق ان کا بنتا ہے، بلوچستان وہ گئے تھے اور ایک دفعہ کی سجی کھائی تھی، کھانا پینا کیا تھا تو اس کا بل انہوں نے خود دیا تھا، تو یہ تعلق تو ان کا سامنے آ رہا ہے۔ کیا پورے بلوچستان میں اتنا کیپیبل کوئی نہیں تھا؟ اور یہ آپ نے پٹیشن میں بھی منشن کیا ہے میننگ فل کنسلٹیشن، کیا پوری بلوچستان کی کابینہ کو، چیف منسٹر کو، بلوچستان گورنر کو بلوچستان سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص نہیں ملا جو NFC میں ان کی نمائندگی کر سکے؟ جی یہی بلوچستان میرا جو صوبہ ہے وہ چھوٹا ضرور ہے، لیکن وہاں اتنا کہت و رجال نہیں ہے کہ اس صوبے کو سمجھنے والے، اس کا درد رکھنے والے، اس کی زبان بولنے والے، ان کے لوگوں سے ایک تعلق رکھنے والے لوگ ان میں سے کسی ایک کو نامینیٹ نہ کیا جاتا، اور اسی لیے یہ پروسیس رکھا گیا ہے کہ اگر جو وفاق ہے وہ بدنیتی سے یا گورنر بدنیتی سے کر بھی دے، اس کو ایک جسے کہتے ہیں معنی خیز مشاورت کرنی ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ نے اب چونکہ وہ جب سے مصطفیٰ امپیکس کیس آیا تو اس کو اپنی کابینہ کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، جب تک یہ مشاورت نہ ہو تب تک یہ نامینیشن نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری امید یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومتیں ہیں وہ کورٹ میں یا تو ایویڈنس پیش کریں گی کہ جی ہم نے یہ ساری مشاورت کی ہے، یا پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آئین کے 160 کی شک کے صریحاً خلاف ورزی اور وائلیشن میں ہوا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ہر روز نہیں ہوتا، اور جب بھی ہونا ہے وہاں سیریس لوگ ہونے چاہیے۔ تب 2009 میں ہوا تھا، بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی، بڑی اس کے اوپر لے دے ہوئی تھی، لیکن ایک تاریخی ایوارڈ ہوا، اور اب جب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس پہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں تو پھر بھی ہمیں حکومت کی طرف سے تو ایک بدنیت یہ کہ ایک عارضی فائدہ لینے کے لیے NFC بنا دیا گیا ہے جو آئین کے سرین خلاف ہے، اور اسی لیے ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے
کہ اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی اور الٹرا وائرس قرار دیا جائے۔ اچھا، کچھ تھوڑی سیاست کی بات کر لی، یہ سیریس ایشو ہے، اس کو ہم فالو اپ بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس آج تھوڑا کم ہے۔ دوبارہ بھی میں اس حوالے سے آپ سے یقیناً آپ کی جو پٹیشن کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ نون لیگ کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جی فری فیئر امپارشل الیکشنز کروائے جائیں۔ حکومت کو ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، اتنی جلدی آپ لوگ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی اس کے 5 مین اس کے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو معیشت ہے جو کورونا سے پہلے دگرگوں حالت میں تھی، اب دیوالیہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں غالباً 1952 کے بعد پہلا یہ سال آیا ہے جس میں پاکستان کی معیشت پہلے کے مقابلے میں سکڑے گی، اور حکومت نے ابھی ایک اعتراف کیا ہے، کم لوگوں نے اس پر غور کیا، کہ پچھلے سال کا جو شرح نمو تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا، وہ 3.3% نہیں تھا جو بجٹ کے وقت ہمیں بتایا گیا، بلکہ اصل میں 1.9% تھا، جو انتہائی کم ہے۔ تو ایک تو معیشت کو مینج کرنے میں مکمل ناکامی ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں کے جو تنخواہ دار لوگ تھے ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ تو معیشت کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مافیا کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، چاہے وہ دوائیوں کی مافیا تھی، چاہے وہ آٹے کی مافیا تھی، چاہے وہ چینی کی مافیا تھی، چاہے وہ ایل پی جی مافیا تھی۔ یہاں سارے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی طاقتور ترین مافیا کر رہی، جس کی وجہ سے ہر قسم کی پالیسی، صرف معاشی پالیسی نہیں، وہ ڈسٹارٹ ہو کر رہ گئی۔ تیسری جو بڑی اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت، اور ابھی ہم نے این ایف سی کا ذکر بھی کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی وفاق صوبوں کو، چاہے ان کی حکومت بھی ہے، ساتھ لے کر چلنے میں مکمل ناکام ہوا ہے، اور پاکستان کی وعدانیت پر ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک حملہ ہے اس حکومت کے کانڈکٹ کی وجہ سے، وہ بھی ایک سیریس معاملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ جو پارلیمان میں قانون سازی ہے اور سیاسی مفاہمت کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اس حکومت میں نہیں ہے۔ ان کو پہلی جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپوزیشن، اسینچلی یہ حکومت حزب اقتدار نہیں ہے، یہ حزب مخالفت کی حزب مخالف بن جاتی ہے۔ دے آر دی اپوزیشن ٹو دی اپوزیشن، دے آر ناٹ ٹریجری بینچز۔ پاکستان کو چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اور اس ساتھ ہی جو ہے جو سیاسی مفاہمت میں ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ ایک احتساب کا نام لے کر بہت بڑا انتقام اس ملک میں رچایا گیا ہے پچھلے 2 سال سے، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی بجائے خراب ترین ہو رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو ہے اس حکومت کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس قدر ناکام ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پھر سے بلوچستان میں اور ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اس میں بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو ایک کمپریہنسو فیلئر ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بجائے یہ کہ اس جو جنازے کو بمشکل کندھا دے کے ہم لے کر چلتے رہیں، پاکستان کے عوام کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ ایک صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات میں اپنی نئی حکومت کا انتخاب کریں، اور وہ نئی حکومت جو ہے پھر پاکستان کی معیشت کو، معاشرت کو، سیاست کو، دفاع کو، خارجہ پالیسی کو لے کر آگے چلے۔ یہاں ایک اور بات جو پوائنٹ رہ گیا، سوری میں، وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے جانے میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر پہ سمجھے قیامت آئی پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کے اوپر، اور اس حکومت نے سوائے ایک دن جمعے کے روز کھڑا ہو کر جھنڈے لہرانے اور ایک تقریر وزیر اعظم نے یونائیٹڈ نیشنز میں کی، اس کے علاوہ کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے ہندوستان نے جو انتہائی اقدام ہو سکتا تھا وہ کیا، اور یہ حکومت تماشا دیکھتی رہی جس طرح یہ کورونا کا تماشا دیکھتی رہی۔ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مرگلا ہلز کے حوالے سے فیصلہ، اور ڈاکٹر صاحبان سے بات کریں گے۔ اب لاک ڈاؤن ہٹ گیا ہے، تقریباً ختم ہو گیا پاکستان بھر میں، تو کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ایفیکٹولی لاک ڈاؤن تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ہیلتھ مینجمنٹ کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر راجہ امجد محمود صاحب، ڈائریکٹر جنرل نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ پروفیسر جاوید اکرم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے تو پروجیکشن جو پہلے تھیں آپ کی وہی دیکھ رہے ہیں، یا کرونا پاکستان میں اس طرح سے نہیں پھیلے گا؟
تھینک یو ارشد. ختم تو تب ہوتا اگر شروع ہوا ہوتا. میرا جو اپنا پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بیماری کو چاہے ہم گورنمنٹ ہیں, چاہے ہم عوام ہیں, چاہے ہم دکاندار ہیں, چاہے تاجر تنظیمیں ہیں, ہم نے اس کو چانس ہی نہیں دیا ختم ہونے کا. بیکاز ہم نے کوئی لاک ڈاؤن مؤثر, چاہے وہ سندھ تھا, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ تھی, وہ ہم اس کا خاطر خواہ نتائج نہیں آئے اس لیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اور ڈیورنگ دی لاک ڈاؤن بھی یہ بتدریج بڑھتی گئی بیماری, چاہے وہ سندھ تھا یا پنجاب تھا یا فیڈرل کیپٹل تھا. اور جب سے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب اونرشپ کنوینئنٹلی دے دی گئی پبلک کو اور کہا گیا کہ اب آپ اپنا خیال کریں کہ ڈیزیز کی اونرشپ آپ کے پاس ہے, تو ظاہر ہے انفارچونیٹلی ایز ایکسپیکٹڈ کہ پبلک نے بالکل اونرشپ نہیں لی. نہ وہ تنظیموں نے جنہوں نے آپ کے ٹی وی پہ بہت بڑے دعوے کیا تھے کہ تمام ایس او پیز امپلیمنٹ ہوں گے. آئی تھنک بلیٹنٹ وائلیشن اس کی کنٹینیوز. تو ظاہر ہے کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے. جب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا, ہجوم ہوگا اور بڑا کلوز کانٹیکٹ, جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی وہاں یہ زیادہ ٹرانسمیشن ہوگی. تو ابھی یہ جو ٹرانسمیشن ان دنوں میں ہوئی ہے یا انفارچونیٹلی ہو رہی ہے, تو اس کے نتائج تو ظاہر ہے انکیوبیشن پیریڈ کے بعد آئیں گے, اندر ویک اور سو اینڈ دین. لیکن آج بھی اگر آپ پچھلے 3 دنوں کا ٹرینڈ دیکھیں تو یہ ہائیسٹ ٹرینڈ ہے ان اینی 3 days unfortunately of mortality and morbidity both. اچھا پروفیسر صاحب, یہ وہ ٹرینڈ ہے جو کہ ہم جو ٹیسٹ کر رہے ہیں لمیٹڈ تعداد میں اس کی وجہ سے آ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اگر ہم ٹیسٹنگ کی تعداد بڑھائیں اور ٹیسٹنگ کی تعداد اگر بڑھ جائے تو یہ آپ کو کیسز زیادہ ملیں گے, فیٹیلیٹی ریٹ آپ کو زیادہ ملے گا, اور ہیلتھ پروفیشنلز بھی زیادہ ایٹ رسک ہیں. کتنے ہیلتھ پروفیشنلز جو آپ کے خیال میں ان کو تمام سہولیات میسر ہیں اور اس سے وہ بچ سکتے ہیں؟ اب لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا ہے. میرے خیال میں جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ ٹیسٹنگ ہماری کیپیسٹی بتدریج تھوڑی سی بڑی ہے, لیکن ابھی بھی ایبسولوٹلی ڈیزائریبل نمبر سے بہت لو ہے. دیکھیں جو ٹارگٹ پاپولیشنز نے کیا, جو کنٹریز نے کیا, جنہوں نے اس کی اسٹریٹجی بنائی, وہ ہے کہ منیمم آپ 1% آف دی پاپولیشن کو اسکرین کریں گے ان اباؤٹ 8 to 10 weeks. تو ابھی 1% ہماری پاپولیشن بن جائے گی 22 لاکھ منیمم. تو ہم تو ابھی 2 لاکھ کے قریب میرا خیال ہے پہنچے ہوں گے, تو چاہے وہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر. اینڈ دیٹ از ایز یو رائٹلی سیڈ دیٹس دی ٹپ آف دی آئس برگ, دی ریئل آئس برگ. اور پھر جو ٹیسٹنگ ہم نے کی, موسٹلی ہم نے یہ ٹیسٹنگ کی, ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ کی سمٹومیٹک پیشنٹس کی اور یا کنٹیکٹس کی, یا لوگ جو باہر سے فلائی کر کے آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے میں ڈاکٹر راجہ امجد صاحب سے ہمارے پاس رائٹ وہ بھی ایشوز ہیں, کیونکہ جو ڈائریکٹر جنرل نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی جو ڈاکٹر صاحب اب سچویشن بتا رہے ہیں کہ 1% سے بھی کم ہم نے ٹیسٹنگ کی, اور جب پہلے چند کیسز آئے تو ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن پہ چلے گئے. اب جب ہمارے پاس اتنے سارے کیسز آ گئے, 900 پاکستانی جان کی بازی ہار چکے ہیں, لاک ڈاؤن ہم نے ختم کر دیا ہے, تو جو اگلی ایمرجنسی جو پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم فورسی کر رہے ہیں اس کے لیے بطور ڈی جی نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی آپ تیار ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ جاوید اکرم صاحب استاد محترم ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات سے بالکل اختلاف نہیں ہو سکتا. نمبر 2 بات کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے, پہلے ہمارے پاس جو فیسلٹیز یا جو چیزیں تھیں وہ تھی نہیں. ٹیسٹنگ بھی ابھی ہماری 70 لیب سے زیادہ بن گئی ہیں, تو ٹیسٹنگ بڑھے گی اور ظاہر ہے وہ. اس کے علاوہ پروفیسر صاحب میرے سے ایگری کریں گے کہ جو اے سمٹومیٹک پیشنٹ ہیں جن کو پازیٹیو ہے, اور وہ ہمارے کافی زیادہ پرسنٹیج ہے اے سمٹومیٹک پیشنٹ کی, کہ ان میں سمٹمز نہیں ہیں اور وہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کرونا ہے یا نہیں. تو ٹیسٹنگ تو مسٹ ہے, اور ٹیسٹنگ ہی مین ٹول ہے جس کے لیے گورنمنٹ اپنی میکسیمم کوشش کر رہی ہے. اچھا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے؟ ہمیں پتہ لگا ہے 25-30 ہزار ہم پر ڈے کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ہاف دا نمبر ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر نہیں 20% دیکھیں 20,000 تو ہم کر رہے ہیں, لیکن جو ابھی پرائیویٹ لیبز ہیں ان کی ساری کیلکولیشنز آپ کے پاس نہیں آ رہی. لوگ پرائیویٹلی اب زیادہ کروا رہے ہیں, کیونکہ یہ اب اس ٹائم تو آپ بہت سارے آپ کو لوگ بہت ساری لیبز ہیں پورے پاکستان میں کہ جو گورنمنٹ کی مور دین 70 لیبز ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری لیبز ہیں جو کر رہے ہیں. اب جو دوسرا ٹیسٹ ہے نا IgG اور IgM بتاتا ہے کہ ایکٹیو ڈیزیز ہے یا نہیں, IgG بتاتا ہے کہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں یا نہیں. یہ ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے
تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ اے سمٹومیٹک پیشنٹ کون سے ہیں, انہیں بھی ہمیں آئسولیٹ کرنا پڑے. اور ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہے. اب تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جیسے کہ اب باقی ملکوں میں کہ لیو ود کرونا, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہلے پروگرام میں آتے تھے تو سینیٹائزر ہوتا تھا, ماسک ہوتا تھا, تو یو ہیو لرن ٹو لیو ود کرونا ایٹ لیسٹ بطور ڈی جی نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی. پروفیسر جاوید اکرم صاحب, جو اب بھی سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی باقی اتنی ساری ڈیزیزز ہیں, کینسر سے ڈیتھ ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے اور دیگر بیماریاں ہیں, ہیپاٹائٹس ہے, تو وہ سارے نمبرز اتنے زیادہ ہیں اور کرونا کے تو نمبر اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو کرونا کا اتنا زیادہ سکیئر کیوں ہے؟ اس کی سکیئر کی وجہ یہ ہے, اینڈ آئی تھنک جسٹیفائڈ سکیئر ہے, کہ دیکھیں اس بیماری کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی مؤثر علاج نہیں ہے. آف کورس ہم بھی ٹرائل کر رہے ہیں, بے انتہا ٹرائل کر رہے ہیں, دنیا کر رہی ہے. ہر ڈاکٹر جو کہ ایکڈیمک ہے, جو کہ ریسرچر ہے, وہ اس وقت مبتلا ہے ان کے ٹرائلز میں. اتنی ریسرچ نہ کوئی بیماری ہوئی اور اتنی میڈیا نے کسی بیماری کو یا کسی بھی انسیڈنٹ, کسی بھی واقعہ کو اتنی کوریج نہیں دی جتنی, یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا پاکستانی میڈیا نے اس کو ویورشپ دی ہے. اچھا, اس میں جو خوف اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہمیں پتہ ہے کہ 2% لوگ اگر 1 لاکھ ہوتے ہیں افیکٹ, تو اس میں سے 2000 لوگ ایسے ہوں گے جو سیریس ہوں گے, اور جو سیریس ہوں گے ان کی mortality بہت ہائی ہے. تو 2% جب ایبسولوٹ نمبر بڑھیں گے تو 2% بھی انفارچونیٹلی آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ, وہ بھی لاکھوں میں mortality چلی جائے گی, اور یہ ہوا ساری دنیا میں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ ہم زیادہ امیون ہیں یا یہ سب, میرا خیال ہے اٹس آل فکشن. حقیقت یہ ہے کہ وی آر ویری ولنریبل, ہماری ینگ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اور ہمارے ایون بچوں میں بھی یہ ڈیزیز ہو رہی ہے. اس لیے یہ ہمیں بالکل مس پرسیپشن نہیں رکھنا چاہیے کہ وی آر کورڈ. اگر ہم اتنے ہی لکی تھے کہ ہم کورڈ تھے, تو بیم ڈاکٹرز جو پاکستانی ڈیسنٹ کے ڈاکٹر یو کے میں, جن کی mortality 2 to 3 times دی لوکل ڈاکٹرز ہے, why it happened, and they had recently traveled from Pakistan, so that's on the record. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس بیماری کو عوام کو جب دی گئی اس کی اونرشپ, عوام نے اس کی بالکل اونرشپ نہیں لی, اس کو بالکل سیریس نہیں لیا, اس نے بالکل کیجولی ایٹیٹیوڈ لیا, اور ابھی تک لیتے جا رہے ہیں. ان کے لیے بچے کی جوتی خریدنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت, ان کے لیے نیا جوڑا بچے کو پہنانا زیادہ. دیر از nobody willing to sacrifice their عید جو بھی اس کی تقریبات. بالکل, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. میں ڈاکٹر صاحب راجہ امجد صاحب, کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اب یہ عوام خود لڑے گی کرونا سے؟ عوام نہیں لڑے گی, عوام بھی لڑے گی اور گورنمنٹ بھی لڑے گی. دیکھیں عوام کیسے لڑے گی؟ یہ تلواریں مارے گی کرونا کو, اینٹیں مارے گی, کیسے؟ ہم عوام سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں میڈیا میں بیٹھ کے میڈیا کی تعریف کر رہا ہوں. جتنی آپ نے اویئرنیس کریٹ کی ہے, ایٹ لیسٹ اب اس پہ عمل ہونا چاہیے. پچھلے 2 مہینے سے